الحمد لله الذي خلق الأرض والسماء والصلاة والسلام على أشرف الخلق والرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الذين هم نجوم الهدى صلوات الله عليهم دائما أبدا وأولياء ملته خصوصا على غوث الورى وعلماء أهل سنته خصوصا على أحمد رضا أولي الصدق والصفاء والوفاء. قال الله جل شانه في كتابه المجيد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. صدق الله مولانا العظيم ببركته إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. بعد حمد و صلاة عزتوں کے لائق جمی حضرات، اللہ رب ذوالجلال کے لاریب کلام قرآن مجید سے مشہور آیت کریمہ میں نے تلاوت کی ہے. رب ذوالجلال کلمہ حق کہنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو حق سن کے، حق سنا کے، حق کا نور اپنی سیرت میں ڈھالنے کی توفیق عطا فرمائے. احباب ذیبکار، یہ مہینہ دونوں حوالوں سے انتہائی اہمیت کا حامل ہے اور انتہائی روشنیوں کا مہینہ ہے. خواہ وہ ماہ صفر المظفر ہو کہ اس میں مومنین حضور داتا گنج بخش علی حجویری رحمہ اللہ تعالی اور مجدد دین و ملت اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمہ اللہ تعالی آپ کی سیرت پہ، آپ کے افکار پہ آئمہ، واعظین، علماء، خطباء، مدرسین روشنی ڈالتے ہیں اور یہ اسلام کی تاریخ کے دونوں اہم شخصیات ہیں. اور اگر اس کو انگریزی لحاظ سے بھی ہم دیکھیں تو یہ سپتمبر کا جو مہینہ ہے یہ بڑی
اہمیت کا حامل ہے کہ اس ستمبر کی 7 تاریخ کو اسلام آباد کی پارلیمنٹ نے 1974 میں دشمنان اسلام اور غداران ختم نبوت قادیانیوں کو کافر قرار دیا تھا، اور اس میں سب سے بڑا کردار الشاہ امام نورانی رحمہ اللہ تعالیٰ کا ہے۔ روئے زمین پر ایک واحد ہم ہیں کہ ہم اپنی تاریخ سے اتنی دلچسپی نہیں رکھتے۔ ہم ہر کریکٹر کو پڑھنے کے لیے تیار ہیں، لیکن ہم اپنے اسلاف کو نہیں پڑھ سکتے کہ انہوں نے کتنی خدمات سر انجام دی ہیں، اور عقیدہ ختم نبوت یہ کیا ہے، عقیدہ ختم نبوت کی حیثیت کیا ہے، جو ختم نبوت کا تاج اللہ رب ذوالجلال نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پہ رکھا ہے۔ جب بھی کسی بھی دور میں کسی شخص نے اس کی کاپی رائٹ کی کوشش کی ہے تو اہل حق اسی وقت میدان میں آ گئے اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پہ پہرا دیا۔ یہ شروع دور سے اگر ہم دیکھیں تو اسلام کا پہلا خلیفہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا دور مبارک ہے، اور مسیلمہ کذاب نے نبوت کا دعویٰ کر دیا کہ میں نبی ہوں۔ جو جنگ یمامہ ہوئی، 40,000 لوگ اس کے حواری جو تھے، صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر کے حضور کے جو تاج نبوت تھا، ختم نبوت کا جو تاج رب نے نبی علیہ السلام کو دیا تھا، اس پہ پہرا دیا، اور یہ اسلام کی تاریخ میں لکھا ہوا ہے کہ سارے غزوات جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہوئے، ان میں اتنے صحابہ شہید نہیں ہوئے جتنے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم ختم نبوت پہ پہرا دیتے ہوئے شہید ہو گئے۔ یہ ایک اساسی عقیدہ ہے کہ نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بعد قیامت تک کسی بھی لحاظ سے کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ یہ ہم سب کا، جتنے بھی مومن ہیں ابو بکر صدیق سے لے کر آج تک اور آج سے لے کر تا صبح قیامت جتنے مومن ہوں گے ان کا یہی عقیدہ ہوگا کہ رب ذوالجلال نے انبیاء کرام کو مبعوث فرمایا، وہ اپنے اپنے اوقات میں تشریف لاتے رہے، لیکن سب سے آخر میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ رب نے ختم نبوت کا جو تاج تھا آخری، وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پہ سجا کے نبوت کا دروازہ بند کر دیا۔ اب اس کے بعد قیامت تک کسی بھی لحاظ سے کوئی نبی نہیں آ سکتا، خواہ وہ اپنی طرف سے جو اصطلاحیں انہوں نے بنائی ہیں کہ کوئی ذلی نبی ہو، بروزی نبی ہو، تشریعی نبی ہو، غیر تشریحی نبی ہو، ہم ایک ہی بات کرتے ہیں کہ جو مرضی بنا لو، جو مرضی کہہ لو، نبی علیہ السلام کے بعد قیامت تک کسی نبی نے نہیں آنا۔ اگر کوئی کہے گا بھی تو ہم اس کو تسلیم نہیں کریں گے۔ آج لوگ ہمیں یہ کہتے ہیں کہ ہمیں سمجھاؤ ختم نبوت کیا ہے،
ہم کہتے ہیں کہ اگر ختم نبوت کو سمجھنا ہے تو ایک طرف سارے غزوات دیکھو، نبی علیہ السلام کے اتنے صحابہ شہید نہیں ہوئے جتنے صحابہ نبی علیہ السلام کی ختم نبوت پہ پہرا دیتے ہوئے شہید ہو گئے، اور پھر اتنا مرزا کو قادیانی نہیں جانتے اللہ کے فضل سے جتنا ہم جانتے ہیں، اس کی پیدائش سے لے کر اینڈ تک ہم جانتے ہیں کہ یہ انسانیت کی ذلت 1840 میں گرداسپور کی تحصیل بٹالہ میں، بٹالہ کا ایک گاؤں ہے قادیان، اس میں پیدا ہوا ہے۔ 1864 میں یہ سیالکوٹ میں کلرک بھرتی ہوا۔ 1864 سے 1868 تک یہ وہاں بحیثیت کلرک کام کرتا رہا عدالتوں میں۔ پھر 1879 میں ڈیوٹی کے دوران اس نے کمشنر انگریز سے کچھ انگلش کی 2-4 کتابیں پڑھ لیں، اور 1879 میں اس نے اپنی پہلی کتاب براہین احمدیہ لکھی ہے۔ 1891 میں اس نے مسیح موعود ہونے کا دعویٰ بھی کیا ہے۔ پھر 1899 میں اس نے نبوت کا دعویٰ بھی کر دیا تھا۔ کتنے بڑے بڑے آئمہ اور بڑی بڑی اکابر شخصیات کے جن کے ہزاروں رفقاء اور ہزاروں مریدین، اس نے جب باقاعدہ طور پہ نبوت کا دعویٰ کیا تھا تو ایک طرف بڑا نام آتا ہے مجدد دین و ملت اعلی حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی کا، کہ جنہوں نے اس کا تعاقب کیا اور اس کی کتابوں پہ جوابات لکھے اور اس کا کفر ثابت کیا، اس کا مرتد ہونا ثابت کیا کہ یہ بندہ ٹھیک نہیں ہے۔ اور اگر پھر بھی کسی کو تاریخ سمجھ نہ آئے تو وہ 1870 کی لندن کانفرنس، دا ارائیول آف برٹش، اس کو پڑھے کہ انگریز جب برے صغیر پاک و ہند میں اپنے قدم جما رہا تھا تو اس وقت انہوں نے جو تعین کیا تھا کہ ہم کیسے اپنے پنجے پاک و ہند میں گاڑ سکتے ہیں، کیسے مضبوط ہو سکتے ہیں، تو 1870 کی جو ان کی کانفرنس تھی برطانیہ میں، اس کانفرنس میں 2 اہم لوگ تھے جنہوں نے اپنی آراء پیش کی ہیں اور مسلمانوں کے متعلق اپنا نظریہ پیش کیا ہے، اور جو حقیقی مومن ہیں وہ آج بھی اسی نظریے پہ قائم ہیں کہ جو کافروں نے سمجھا تھا۔ پہلا نظریہ یہ تھا کہ مسلمان اپنے اوپر کسی کو حکومت کرنے نہیں دیتے، مسلمان کسی کافر کی حکومت کو تسلیم نہیں کرتے، اور اگر کوئی کافر زبردستی ان پہ چڑھ دوڑے گا تو مسلمانوں کا ہر بچہ جہاد کا بڑا ذوق رکھتا ہے، یہ تیر تلوار نیزے لے کر میدان میں اتر جاتے ہیں۔ اگر ان پہ حکومت کرنی ہے تو مسلمانوں سے جہاد کا جذبہ نکال دیا جائے۔ اب دیکھیں، انہیں پتہ تھا کہ مسلمان ہماری حکومت نہیں مانیں گے، ان سے جو جہاد کا نظریہ ہے یہ ختم کر دیا جائے۔ مسلمانوں سے جب جہاد کا نظریہ ختم ہوا، مسلمانوں کا بچہ موت سے ڈرنا شروع ہو گیا، اور یہ سبق پڑھائے گئے کہ موت بڑی ہیوی چیز ہے، موت سے ڈرو۔ ورنہ پہلے مومن جو تھے وہ موت سے ڈرتے نہیں تھے، انہیں پتہ تھا کہ رب نے ہمیں ہمہ وقت
اسلام کی سربلندی کے لیے دنیا میں بھیجا ہوا. ہم خواہ وہ کوئی چھوٹے سے چھوٹا ریڑھی چلانے والا بھی ہو، جب اسلام پہ بات آتی تھی تو وہ میدان میں نکل آتا تھا. اور دوسرا جو ان کا نظریہ تھا وہ یہ تھا کہ اگرچہ یہ مسلمان مدینہ شریف سے سینکڑوں میل دور رہتے ہیں، لیکن ان کے جو جذبات کی حرارت ہے یہ رسالت کے ساتھ دھڑکتی ہے. ان کے جو جذبات ہیں وہ نبوت کے ساتھ منسلک ہیں. یہ اگرچہ پاک و ہند میں رہتے ہیں لیکن ان کی تاریں مدینہ شریف سے جڑی ہوئی ہوتی ہیں. یہ کافر کہہ رہا ہے پاک و ہند کے مسلمانوں کے بارے میں. 1870 کی کانفرنس ہے، عام مارکیٹوں میں یہ کتابیں ملتی ہیں کہ مسلمانوں کے جذبات مدینہ شریف کے نام سے بھڑکتے ہیں. لہذا ان کی صفوں میں انتشار پیدا کیا جائے. ان کا وہ کنیکشن جو ڈائریکٹ ان کے ایمان کو مدینہ شریف سے حرارت ملتی ہے وہ درمیان سے منقطع کر دی جائے. تو اس انتشار کی وہ سوچ میں اور وہ بندے کی تلاش میں تھے کہ کوئی بندہ ہمیں ایسا ملے کہ جو ختم کر دے ان چیزوں کو. تو اس کی نظر ان کی پڑی انگریزوں کی غلام قادیانی مرزا پہ. اس سے انہوں نے جہاد کو قصہ پارینہ بنانے کے فتوے وغیرہ لینا شروع کر دیے اور انگریز نے اس کو نوازنا شروع کر دیا. اور جو پہلی وحی 1900 میں اس پہ نازل ہوئی وہ بھی برطانیہ سے ہی نازل ہوئی اس پہ قادیان میں. تو یہ اس کی پوری ہسٹری ہے. میں کہتا ہوں کہ اللہ کے فضل سے ہم دشمن کے ایک ایک لمحے کو جانتے ہیں. ہم پوری تاریخ پہ نظر رکھتے ہیں، پھر عالم اسلام کو جوڑتے ہیں کہ دیکھو تاریخ کے تازیانے کہ کس انداز میں امت مسلمہ کو گنبد حضرہ سے بیگانہ کیا جا رہا ہے، کس انداز میں دشمنان اسلام، دشمنان رسول، دشمنان ملک پاکستان کس انداز میں امت پہ حملہ آور ہو رہے ہیں. اس وقت تو بڑے بڑے نام تھے. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی علیہ الرحمہ نے مستقل 5 کتابیں قادیانی کے رد میں لکھی. جزا اللہ عدوہ بآبائہ ختم النبوہ، المبین ختم النبیین، السوء والعقاب علی المسیح القذاب، قہر الدیان علی مرتد بقادیان. پھر فاضل بریلوی کے بیٹوں نے کتابیں لکھی. تو جب اس نے نبوت کا دعویٰ کیا، پیر مہر علی شاہ صاحب فاضل بریلوی یہ پنجاب کی دھرتی کا عظیم رہنما اور پنجاب کی دھرتی کا ایک بہت بڑا پیر، ایک بہت بڑا نام. وہ آج کل کے پیروں کی طرح نہیں نام ہے کہ اپنی گدیاں بچاتے پھرو، دین بچتا ہے تو اس کی مرضی، اپنی تنظیمیں بچاؤ. نہیں، مہر علی شاہ خود میدان میں آئے، خود میدان میں آئے، مناظرے کا چیلنج کیا. لاہور کی مسجد وزیر خان میں ہزاروں علماء کے مجمع میں پیر مہر علی شاہ صاحب انتظار کرتے رہے لیکن مرزا نہیں آیا. 1901 میں پھر مرزا کا قاصد آ گیا اور اس نے آ کر یہ کہا کہ مناظرہ تو نہیں ہوگا لیکن مباہلہ ہوگا. مباہلہ ہوتا کیا ہے؟ مباہلہ یہ تھا کہ ایک اندھے کو اور لنگڑے کو مرزا لے آئے گا اور ایک اندھے اور لنگڑے کو پیر مہر علی شاہ لے آئے. دونوں دعا کریں گے
اگر پیر مہر علی شاہ کی دعا سے لنگڑا اور اندھا ٹھیک ہو گیا تو پیر مہر علی شاہ سچا، اگر مرزے کی دعا سے ٹھیک ہو گیا تو مرزا سچا۔ پیر مہر علی شاہ نے اس قاصد کو کیا کہا؟ حضرت اعلیٰ گولڑوی رحمہ اللہ نے فرمایا یہ اندھے اور کانے کا چکر مجھے سمجھ نہیں آتا، اگر مرزا غلام قادیانی آئے تو پیر مہر علی شاہ مردے زندہ کرنے کو تیار بیٹھا ہے، میں مردے زندہ کروں گا۔ آئے تو صحیح مرزا میدان میں، لیکن مباہلے کے میدان میں بھی مرزا نہیں آیا۔ یہ وہ شخصیات ہیں کہ جنہوں نے پاکستان بننے سے پہلے مرزا کو ناکوں چنے چبوائے ہیں، اور کوئی مرزائی نہ پیر مہر علی شاہ صاحب کے مقابلے میں آتا تھا، نہ فاضل بریلوی کے مقابلے میں آتا تھا، کسی بھی حوالے سے نہ وہ علمی میدان میں آتے تھے نہ وہ روحانی میدان میں آتے تھے۔ پیر مہر علی شاہ رحمہ اللہ نے خود فرمایا کہ میں مدینہ شریف میں تھا اور وہاں حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ارشاد فرمایا کہ پنجاب چلے جاؤ، وہاں ایک فتنہ ابھر رہا ہے، اس کی سرکوبی کرنی ہے۔ پھر دوسرا کہا کہ ایک تو مجھے حاجی امداد اللہ مہاجر مکی نے کہا، دوسرا مجھے نبی علیہ السلام نے خواب میں زیارت عطا فرمائی اور فرمایا کہ ایک انسان پنجاب کی دھرتی میں میری حدیثوں کو کینچیوں سے کاٹ رہا ہے، جاؤ اس فتنے کا جواب دو۔ مہر علی شاہ صاحب کہتے ہیں میں سمجھ گیا کہ یہ قادیانی ہی تھا جو فتنے کر رہا تھا۔ پھر 1947 میں 1938 میں پیر مہر علی شاہ صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کا وصال ہے، اور 1921 میں فاضل بریلوی کا وصال ہے۔ یہ شخصیات جب اس دنیا سے چلی گئیں اور 1947 کو پاکستان آزاد ہوا، یہ لوگ قادیانی پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ میں گھس گئے، یعنی پارلیمنٹ کا حصہ بن گئے، اور پھر انہوں نے سازشیں شروع کر دیں۔ جب یہ سازشیں شروع ہوئیں تو 1953 میں باقاعدہ طور پہ تحریک چلی جس کے قائد علامہ عبدالستار خان نیازی تھے، اور اس تحریک میں بڑا کردار علماء و مشائخ کا تھا۔ اگرچہ بندہ نام گننا شروع کرے تو پیر جماعت علی شاہ صاحب علی پوری رحمہ اللہ تعالیٰ، پیر سید دیدار علی شاہ صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ، احمد حسنات قادری رحمہ اللہ تعالیٰ، بڑے بڑے نام آتے ہیں، اور یہ ایسے نام ہیں کہ ان کے نیچے ہزاروں ان کے رفقا اور مریدین کے نام آتے ہیں کہ جو ان کے ساتھ تھے۔ لیکن 1953 میں باقاعدہ تحریک چلی تو جس طرح 14 صدیاں پہلے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے ختم نبوت پہ پہرا دیتے ہوئے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا، اسی طرح لاہور کی زمین پر 13,000 نوجوانوں نے اپنے سینوں پہ گولیاں کھا کے ختم نبوت پہ پہرا دیا تھا۔ 13,000 نوجوان، لاہور کی سرزمین، یہ ہماری اپنی سرزمین ہے، داتا گنج بخش علی حجویری کی زمین ہے۔ 13,000 نوجوان گولیوں سے چھلنی ہو گئے، لیکن مرزائیوں کو غالب نہیں آنے دیا، تاج ختم نبوت کو نیچے نہیں ہونے دیا، بلکہ رسول کے صلی اللہ علیہ وسلم کا جو تاج نبوت تھا اس کا جھنڈا اور بلند کر دیا۔ یہ تاریخ چلتی رہی، یہ ایسے نہیں ہوا۔ تحریک 1953 میں چلی، علامہ عبدالستار خان نیازی، یہ میاں والی کا مرد حر ہے، جب ان کو جیل میں پھانسی تک ہو گئی، آرڈر ہو گئے پھانسی کے، 7 دن کالی کوٹھڑی میں بھی رہے، بالآخر باہر نکل آئے تو انٹرویو لیتے ہوئے کسی صحافی نے کہا کہ مولانا آپ کی عمر کتنی ہے؟ تو آپ نے کہا میری عمر 7 دن ہے۔ تو اس نے کہا کہ آپ مذاق کر رہے ہیں میرے ساتھ، آپ تو بہت بڑے ہیں۔ تو آپ کہہ رہے ہیں 7 دن عمر ہے، 7 دن کا تو چھوٹا سا بچہ ہوتا ہے۔
کہا میری حقیقی عمر 7 دن ہی ہے جو میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت پہ پہرا دیتے ہوئے کالی کوٹڑی میں موت کے انتظار میں گزارے گئے. میری حقیقی عمر یہی 7 دن بنتی. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سیدی مرشدی. مومنین کا یہ عقیدہ تھا آبرو معاذ نام مصطفیٰ کہ ہماری عزتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی وجہ سے عزتیں ہیں. اس کے بعد 19 مئی کو 1973 میں 19 مئی کو میڈیکل کالج ملتان، نشتر میڈیکل کالج کے طلبہ یہ ٹور پہ جا رہے تھے، اور جو لوگ چنیوٹ کے زاویہ سے واقف ہیں حدود سے انہیں پتہ ہوگا کہ پل کی اس سائیڈ پہ بھی دریا پہ ایک پٹڑی ابھی تک بنی ہوئی ہے. وہاں ریلوے اسٹیشن تھا 73 میں. وہاں پہ انہوں ٹرین جب اسٹیشن پہ رکی تو مسلم طلباء پہ قادیانیوں نے حملہ کر دیا اور ٹرین کے شیشوں کو توڑ دیا گیا، مسلم طلباء کو زد و کوب کیا گیا. پھر دوبارہ سے تحریک ختم نبوت کھڑی ہو گئی، اور اس تحریک کے بانی تھے شاہ احمد نورانی. بڑے زوروں پہ یہ تحریک چلی، اور یہ ایسا وقت ہے کہ 30 جون 1974 کو شاہ احمد نورانی صدیقی بڑے بڑے پہرے دار ہیں لوگ کہ کہیں شاہ نورانی پارلیمنٹ تک نہ پہنچے، لیکن ان پہروں کے باوجود امام نورانی پارلیمنٹ تک پہنچ گئے. اور پارلیمنٹ میں آپ سے پہلے بھی مفتی محمود جیسے لوگ پارلیمنٹ میں موجود تھے، اور بھی علماء وہاں پہ موجود تھے. لیکن یہ جو نعمت ہے کہ نبی علیہ السلام کی ناموس پہ پہرے کی، یہ سعادت امام نورانی علیہ رحمہ کو ملی ہے. آپ نے وہاں یہ تحریر پیش کر دی کہ ان کو کافر قرار دیا جائے، یہ تاج نبوت کے غدار ہیں، اور مومنین کے عشق کا یہ حق ہے کہ کوئی ایسا بندہ جو رسول علیہ السلام کا غدار ہو، آپ کی عزت کا غدار ہو، آپ کے تاج نبوت کے ساتھ غداری کرنے والا ہو، وہ نہیں رہ سکتا. لیکن مشکل کتنا تھا کہ لبرل سوچ کا حامی اس وقت وزیر اعظم بن کے بیٹھا ہوا تھا اسلام آباد میں، اور وہ یہ کہہ رہا تھا کہ نورانی یہ مسجد اور مدرسے کا مسئلہ ہے، یہ مسجدوں اور مدرسوں کا مسئلہ ہے. میں تو ان کے ووٹ لے کر اور ان کے ووٹوں پہ پروموٹ ہو کر پارلیمنٹ تک آیا ہوں، میں کیسے ان کو کافر قرار دے دوں؟ تو بالآخر شاہ نورانی علیہ رحمہ کے دلائل سن کر اس کو بھی سر تسلیم خم کرنا پڑا. اور روئے زمین پر یہ تاریخ ہماری ہے کہ یہ اس ملک کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ اس کی پارلیمنٹ سے 4:35 پہ 7 ستمبر 1974 میں رسول علیہ السلام کے دشمن کو کافر کہا گیا. یہ تاریخ ہے ہماری، اور یہ اس ملک کو اعزاز ہے. یہ دنیا کی واحد پارلیمنٹ ہے ابو بکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی، حیدر کرار کے بعد، کہ جس پارلیمنٹ نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ رسول علیہ السلام کا غدار کسی صورت میں بھی ہو وہ رسپیکٹیبل نہیں ہو سکتا، وہ قابل قبول نہیں ہو سکتا. کتنا شاہ نورانی کو مرزائیوں کے لاہوری گروپ نے پیشکش کر دی کہ جو لینا چاہتے ہو لے لو، آپ کی سوچ سے زیادہ ہم آپ کو دینے کو تیار ہیں، آپ ختم نبوت پہ پارلیمنٹ میں بات نہ کرو، جو لینا ہے لے لو ہم سے، ختم نبوت پہ بات نہ کرو. شاہ نورانی علیہ رحمہ نے فرمایا میں اس سے بڑا سودا کر چکا ہوں، میں تو اس سے بڑا سودا کر چکا ہوں. لاہوری گروپ بھی حیران تھا کہ ہم سے بڑا سوداگر کون ہے؟ ہم تو ملک خرید لیتے ہیں، آئین خرید لیتے ہیں، جج خرید لیتے ہیں، شاہ نورانی کو کس نے خریدا؟ شاہ نورانی علیہ رحمہ نے فرمایا میں دربار رسالت میں بک چکا ہوں، میرا سودا دربار رسالت میں ہوا ہے
کہ میری جتنی بھی زندگی باقی ہے میں نے حضور کے تاج نبوت پہ پہرا دینا ہے، میں نے حضور کے تاج نبوت پہ آنچ نہیں آنے دینی۔ بھٹو کو سمجھاتے ہوئے، یہ آج کیونکہ 9 ستمبر ہے، میں 7 ستمبر 1974 پہ بات کر رہا ہوں، بھٹو کو سمجھاتے ہوئے جب بھٹو کو ختم نبوت کا مسئلہ سمجھ نہیں آ رہا تھا تو پھر حضرت امام نورانی کے سمجھانے کا انداز کیا تھا؟ امام نورانی علیہ الرحمہ نے فرمایا، بھٹو اس وقت پاکستان کا وزیر اعظم کون ہے؟ بھٹو نے کہا میں وزیر اعظم ہوں۔ کہا کہ اگر کوئی شخص اسلام آباد میں اپنی کرسی لگا لے اور وہ کہے میں پاکستان کا وزیر اعظم ہوں، اس کے متعلق تو کیا کہے گا؟ تو بھٹو نے کہا کہ میں یہی کہوں گا کہ یا تو وہ پاگل ہے یا وہ میرا غدار ہے۔ تو امام نورانی علیہ الرحمہ نے فرمایا، بھٹو تیری کرسی چھوٹی ہے، یہ 2 3 4 5 سال کی کرسی ہے، تو نے چلے جانا ہے، لیکن ایک ہے تخت نبوت، اور تخت نبوت پہ ختم نبوت کا تاج پہن کے بیٹھے ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور قادیانی تاج نبوت کی کاپی رائٹ کر رہا ہے، ڈپلیکیٹ ظاہر کر رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ میں نبی ہوں۔ اب بتا تیرے ہوتے ہوئے اگر کوئی کہے میں وزیر اعظم ہوں، وہ غدار ہے، وہ پاگل ہے، تو پھر مرزا بھولا کتا کیوں نہیں ہو سکتا کہ وہ نبی کے ہوتے ہوئے اپنی نبوت کا اعلان کر رہا ہے؟ یہ سمجھایا ہے شاہ احمد نورانی صدیقی رحمہ اللہ تعالیٰ نے کہ اس انداز میں دلائل پیش کیے ہیں۔ اور پھر مرزا ناصر جو ان کی طرف سے یہ ایک رسول علیہ السلام کی طرف سے ایک بہت بڑا معجزہ تھا جو پارلیمنٹ میں پیش آیا، شاہ احمد نورانی صدیقی علیہ الرحمہ مرزا ناصر کے ساتھ مناظرہ کر رہے تھے، تو مناظرے کے دوران جب اس نے دلائل دینے شروع کیے، اب ظاہر ہے وہ غدار تھا رسول علیہ السلام کا، اور کسی اور کی نبوت کو ثابت کر کے یہ نبی علیہ السلام کی توہین ہو رہی تھی۔ پارلیمنٹ کی چھت بڑی مضبوط چھت ہوتی ہے، وہاں اچانک چھت سے کوئی گندگی گری ہے، اس کے سارے کپڑے بھی گندے ہو گئے اور اس کی کتابیں بھی ساری گندی ہو گئیں۔ تو پارلیمنٹیرین بھی یہ کہنے لگے کہ واقعی تو منہ سے گند اگل رہا تھا، اتنی مضبوط چھت سے آج تجھ پہ اگر گند گرا ہے تو یہ رسول کا معجزہ ہو رہا ہے۔ یہ معجزہ ہے کہ گندے منہ سے جب گند نکل رہا تھا تو اس کے کپڑوں پہ بھی گندگی گر گئی پارلیمنٹ کی چھت سے۔ یہ شاہ احمد نورانی صدیقی علیہ الرحمہ کا ایک انتہائی قابل تحسین کام ہے کہ انہوں نے ختم نبوت پہ پہرا دیا ہے۔ آج دیکھو پھر وہ قادیانی مختلف روپ دھار کر اور انسانیت کے محسن بن کر، آج میں نے کئی لوگوں کے منہوں سے یہ سنا کہ دیکھیں وہ کتنا کام کر رہے ہیں، وہ اپنے میڈیکل کیمپ فری لگا رہے ہیں۔ ایسے میڈیکل کیمپ کا کیا فائدہ کہ وہاں بندہ اگر اپنی نظر کا معائنہ کروانے کے لیے جائے تو آنکھیں نکال کے اوپر اینک لگا دی جائے۔ ایمان کی حیثیت آنکھ کسی ہوتی ہے کہ آنکھیں نکال کے اوپر اینک لگانے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ علاج وہاں سے کروانا چاہیے جہاں آنکھیں بھی سلامت ہو جائیں اور اینکیں بھی بچ جائیں، یہ علاج اصل ہے۔ آج دیکھو ملک میں مختلف کلیدی عہدوں پہ قادیانی گھس کر پھر ملک کے خلاف، اسلام کے خلاف، مومنین کے خلاف سازشوں میں مصروف ہیں۔ ایک ہم ہیں کہ ہم غافل ہیں، وہ ہمارے مومن بھائیوں کو دولت کے بل بوتے پہ خرید کے قادیانی بنا رہے ہیں، تو کیا ہم یہ نہیں کر سکتے کہ ہم اپنے مومن بھائیوں کا سہارا بن جائیں تاکہ ان کا ایمان بچ جائے اور وہ قادیانیوں کے پروپیگنڈوں سے بچ جائیں؟ اللہ رب ذوالجلال کے حضور میں اس دعا پہ اختتام کر رہا ہوں کہ رب ذوالجلال قیامت تک ہماری نسلوں میں کوئی ایسا فرد پیدا نہ فرمائے کہ جو رسول کے تاج نبوت کا غدار ہو، جو قادیانیوں کا حمایتی ہو،
جو غیر مسلم پروپیگنڈوں کا حصہ بنے۔ اللہ رب ذوالجلال قیامت تک ہماری آنے والی نسلوں کو حضور کی عزتوں کا چوکیدار بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔